ہمارے یہاں پر عام طور پہ کوئی تحریک یا تنظیم جب بنتی ہے اور بعد میں جب اسے پروان یا اسے شہرت مل جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ پھر جب قائدین جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا میرا ساتھی ہے جب ہم نے اپنی تنظیم کا آغاز کیا تھا. جی تو کیا ہی بات ہے کہ یہ صرف میں نے ایک اشارہ دیا مثال سمجھانے کے لیے. کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ہر موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی تحریک میں سب سے پہلے اگر میرا ساتھ کسی نے دیا تھا تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. یعنی میں اس وقت کا یہ میرا ساتھی ہے جب کوئی بھی نہ تھا اور سب سے پہلے جس نے میرا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. اور قرآن مجید نے انہی لفظوں کے ساتھ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ اسلام میں سبقت کرنے والے خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا وہ انصار میں سے ہوں، ان کا مقام یہ ہے کہ بعد میں آنے والے صرف ان کی اداؤں کی نقل کرنے لگ جائیں تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے. اور اسی کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا ان لوگوں کے لیے ایک تو یہ ہو گیا کہ قرآن مجید نے ان کو کہا کہ یہ سبقت کرنے والے. دیکھیے سبقت کرنے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تنظیم یا تحریک یا کوئی بھی کام یا بزنس تھا کہ اس شخص نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب کوئی بھی نہیں تھا، کیا مطلب کہ مصیبت تھی، مشقت تھی اور پرابلمز تھیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو مصیبتیں اور مشقتیں اور جو بلائے عظیم تھیں اور اس وقت میں جو حقیقت میں جہاد تھا تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ کیا ہے. اور ان کا یقین کامل ایسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں اپنے نبی کا ساتھ دے رہا ہوں اور میری یہ مشقت رائے گا نہیں جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ پورے جہاں میں ہماری اس تبلیغ کی دھوم ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھ لے کر آئے وہ ہے قرآن مجید اور وہ مقدس کلام رب ذوالجلال کا کہ جس سے سچا جہاں میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس سچے کلام کی تصدیق کرنے میں جس کو سب سے پہلے شرف حاصل ہوا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. وہ لائے اس سچ کو اور اس سچ کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد مقامات پر بے شمار جو ہے فضائل آپ کے ذکر فرمائے کہ جیسا کہ بڑا مشہور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب احد پر تشریف لائے تو وہ فرط مسرہ سے جھومنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اپنی جگہ پر ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ وہ صرف یعنی صف اول میں صرف تبلیغ میں نہیں، صدیق اکبر سبقت کرنے والا صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ وہ صف اول مجاہد میں بھی ہے، یہ بات وہ صف اول زہد میں بھی ہے، وہ صف اول شجاع میں بھی ہے، وہ صف اول غنا میں بھی ہے، وہ صف اول تقسیم میں بھی ہے. ہر مقام پر صف اول میں صدیق اکبر ہیں. اسی طرح سے چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گفتگو کا جو انداز ہے وہ یکسر مختلف ہوتا ہے. یار غار یار مزار کے لیے گفتگو بھی اسی انداز میں، جیسے ہر ایک سے پوچھا کیا لائے کیا لائے، لیکن بات اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو یہ نہیں فرمایا کیا لائے، فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا کہنے. تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یوں انکا یا ابا بکر. اب یہ جو حرف ہیں علامہ صاحب کی موجودگی میں کہ انکا یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور کاف خطاب ہے، تاکید بھی خطاب بھی. اور خطاب کرنے والے سرور کونین کے ان کے دل میں اگر تمنا پیدا ہو جائے تو قبلے بدل دیے جاتے ہیں. وہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تم ہی اے ابو بکر اول من يدخل الجنہ من امتی، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میرا ابو بکر ہے. یعنی پوری جماعت صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح سے ارشاد فرما دیا. اچھا زہد اور تقوی کی بات سامنے آ گئی کہ وہ صف اول ہر چیز میں صف اول میں. اچھا جہاں پر شجاعت کی بات آئے اور مجاہدے کی بات آئے تو اسلام اور حق اور باطل کا وہ پہلا مارکہ جو بدر کے نام سے سجا تو اس بدر کی وادی میں سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کیونکہ کفار کی طرف سے
ہر اٹھنے والا تیر، تلوار، نیزے، بھالے، جتنے بھی ان کے ہتھیار تھے، اس کا رخ جو تھا وہ سینہ مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کی ذات ان کے لیے کھٹکتی تھی. تو یہ سب سے حساس موقع تھا کہ اس مقام پر کون ہوگا کہ جو حضور کے بظاہر دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. تو ہر صحابہ کرام علیہم الرضوان یہی کہتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مقام پر یہ آواز آتی تھی کہ ساتھیوں آگے بڑھو اور آگے لڑو، جب تک ابو بکر کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے وہ اپنے نبی کے دفاع کے لیے کھڑا رہے گا. اللہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.